ہمارے شہر کے لیے سب سے زیادہ ضروری اگر یہ ہے کہ نائٹ مارکیٹ کا جو ہے وہ کھلنے چاہیے، وہ کھلے ہو، شہر جو ہے لوگ رات کو نکلے تو رات کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے پورا دن ہم بدل دیں، مگر اتنا ہے کہ روشنی اس قدر ہوگی، لائٹیں اس قدر ہوگی کہ اتنا مجھے بتایا گیا، اور جو لائٹوں کی 100 واٹ جو ہم لگا رہے ہیں تو گاڑی کو لائٹ جلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اننت ناگ کی ٹاؤن کی بات کریں تو 3 جگہ تین پوائنٹس ایسے ہیں کہ جو برج پہ ہمیں کراس کرنے پڑتے ہیں تو اس کے بعد ٹاؤن میں ہم آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم برج تینوں کی بات کریں، چاہے کھنبل برج کی بات کریں، اشاجی پورہ برج کی بات کریں یا ڈونی پاوا برج کی بات کریں، پرانے سٹیل لگائے گئے ہیں دونوں طرف۔ کہیں نہ کہیں اننت ناگ کی خوبصورتی کے لیے ان برجز کو مرمت کرنے کی ضرورت ہے دونوں طرف۔ جس طریقے سے آپ نے دیکھے ہوں گے کئی ایسے برجز ہیں جو بہت خوبصورت ہے، اور اننت ناگ میں کیا انٹر آنے کا راستہ وہ تینوں برج ہے، تو کہیں نہ کہیں ان کی خوبصورتی کے لیے کچھ اقدامات ضروری اٹھانے چاہیے میونسپل کونسل کو۔ اچھا، ایک بات ہم بتائیں کہ پشو مارکیٹ کی بات کریں جہاں پہ کئی ساری گاڑیاں، جہاں پہ ایک کافی اچھا اڑا ہے، لیکن آپ کے بیریکیڈ وہاں پہ لگے ہوئے، آلریڈی وہاں پہ الاؤ نہیں تھا کہ آپ جو ہے مین روڈ سے نکلے گئے، بیریکیڈ لگے ہوئے لیکن تب بھی گاڑیاں نکل رہی ہے، کیا وہاں پہ الاؤ اجازت دی گئی ہے کہ آپ مین روڈ سے نکلے؟ اننت ناگ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، خوشخبری یہ ہے کہ اسٹریٹ لائٹس لگانے کی منظوری مل گئی ہے۔ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کچھ سال پہلے لگاتار اگر ہم نے 1-2 سٹوریاں کی تھی اسٹریٹ لائٹس پہ، کیونکہ جو پرانی اسٹریٹ لائٹس ہے وہ ڈی فنکشنل ہے، اور جس پہ اب ہلال صاحب سے کافی ناراض تھے کہ لوگ یہ بتا رہے تھے کہ جلد سے جلد اسٹریٹ لائٹس پورے اننت ناگ میں لگائے جائے کیونکہ خوبصورتی میں کہیں نہ کہیں کمی دیکھنے کو ملے۔ لیکن خوشخبری آج یہ ہے کہ اسٹریٹ لائٹس لگانے کی منظوری مل چکی ہے۔ اس پہ ہلال صاحب سے ہم بات کریں گے۔ ہلال صاحب بہت بہت شکریہ چنان نیوز کے ساتھ بتائیے کہ اسٹریٹ لائٹس پہ جس پہ آپ نے 1-2 سٹوریاں کی تھی لیکن کام نہیں ہو رہا تھا، لیکن آج منظوری مل گئی۔ بالکل، آپ کا شکریہ برہان صاحب، ایک اچھے مدعے پر آپ آج آئے اور آپ نے ہمارے ساتھ بات کی، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ حقیقت ہے، میں بالکل ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ کئی سالوں سے آپ کے ذریعے بھی اور بھی جتنے بھی ہمارے پریس کے دوست ہیں، میڈیا کے بھائی ہیں، ان کے ذریعے بھی ہم نے کئی بار بولا تھا کہ جلدی ان پر کام ہوگا، مگر کئی وجوہات کی وجہ سے اس میں ہم نے پہلے ایک ڈیلے یہ ہوا کہ ہم نے پی ڈی ڈی کو لکھا تھا اس کے ایسٹیمیشن کے لیے، تو کئی ریزنز کی وجہ سے پھر ہم نے R&B جو الیکٹرک ونگ ہے R&B کو لکھا، الیکٹرک ونگ وہاں سے جو ہے ہمارے پاس ایسٹیمیٹ آئے۔ ایسٹیمیٹ آنے کے بعد ہم نے بالکل کونسل میں کوئی وقت ضائع کیے ہوئے اس کو وہاں پر ریزولوشن پاس کیا، اس کے ساتھ ساتھ ہی پھر ہم نے اس کو ایڈمنسٹریٹو اپروول دے دیا۔ یہ ایڈمنسٹریٹو اپروول جو ہم نے دے دیا اس بار کا جس کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ ہے ڈاک بنگلہ چوک سے لے کے اپنا یہ جو کے پی روڈ پورا ہے السربت تک، بیا پسڑا لزبل۔ مجھے کئی لوگوں نے اس کے بعد بولا، کوئی کھنبل سے فون کر رہا تھا ہمارا ایریا ہے، کوئی کر رہا تھا کے پی روڈ کے الگ الگ، تو میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ برابر ڈاک بنگل سے لے کے کھنبل چوک، بس اڈا، لزبل، سرنل چوک، پھر پورا کے پی روڈ ہوتے ہوئے یہ ساری جتنے بھی یہ لائٹس ہیں، اور پلس کھنبل چوک سے لے کے مومن آباد تک، وہ آپ یہ سمجھ لیجئے کھنبل چوک، نئے بستی کا ایریا، مہندی قدل، لال چوک، پھر اچھبل اڈا، جنگلات منڈی، اشجی پورہ، تو مومن آباد، یہ ایریا جو ہے اس میں ہم نے یہ قریباً 600 کے قریب ایسے لائٹس ہے جو سوڈیم وائپر لائٹس لگی ہوئی تھی۔ اسی کے ضمن میں چونکہ ایک تو ہم نے یہ سمجھا کہ ہمارے شہر کے لیے سب سے زیادہ ضروری اگر یہ ہے کہ نائٹ مارکیٹ کا جو ہے وہ کھلنے چاہیے، وہ کھلے ہو، شہر جو ہے لوگ رات کو نکلے تو رات کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے پورا دن ہم بدل دیں، مگر اتنا ہے کہ روشنی اس قدر ہوگی، لائٹیں اس قدر ہوگی کہ اتنا مجھے بتایا گیا، اور جو لائٹوں کی 100 واٹ جو ہم لگا رہے ہیں تو گاڑی کو لائٹ جلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس سے کئی سارے فائدے ہیں۔ فائدے یہ بھی ہے کہ جو میں نے کہا جو ہم 6-7 بجے ہمارا جو رہا ہے ابھی، حالانکہ الحمدللہ اننت ناگ میں آج کی ڈیٹ میں اگر ہم بات کریں گے کئی سارے ایسے ایریاز ہیں جو لیٹ تک کھلے رہتے ہیں، تو اس میں ہمارا بھی ایک پارٹ ضروری بنتا تھا کہ لوگ بھی اگر مارکیٹ میں ان سارے کے پی روڈ ہو، لال چوک ایریا، جن ایریاز کی میں نے بات کی، ان ایریاز میں لوگ اگر چلیں گے تو ایک دکان سے دوسرے دکان میں جائیں گے تو ان کو جانے میں تکلیف نہ ہو، پراپر لائٹنگ ہونی چاہیے۔ تو یہ اس کے پیچھے ہمارا مقصد تھا۔ الحمدللہ دیر صحیح ہوئی، مگر دیر آیت درست آیت،
तो आपने सही कहा, मैंने भी ये अपने फेस बुक पे उस दिन मुझे कई लोगों ने कहा कि आप लाइव आए, तो मैं लाइव भी आया था क्योंकि ऐसी खुशखबरी थी ये हमारा कि देखिए ब्यूटिफिकेशन ऑफ अनंतनाग टाउन जब से हम आए इलेक्टेड बॉडी, आपको याद होगा पहले वो ओथ लेने के बाद ही जब मैं बाहर आया था तो मैंने एक लोगों से वादा किया था कि इस अनंतनाग को हम मॉडल टाउन बनाएंगे। बहुत सारे इकदाम किए, आज हम खाली एक ही चीज़ पर महदूद रहेंगे, लाइटिंग के मामले में जो आपने कहा। उसी के साथ साथ आज तक अगर आप देखेंगे जब हम आए, लगभग जो भी पूरे शहर में जो था, शहर में हमने, मुझे लगता है कि पूरे मोहल्लों में, पूरे कोचों में हमने लाइटों का जाल बिछाया है। कोई कोचे में ये 100% क्लेम नहीं करूंगा, मगर लोग इसके खुद विटनेस है कि वो अगर 4 साल पहले देखेंगे ऐसे एरियाज थे, मैक्सिमम एरियाज टाउन में जिनको इग्नोर किया गया था, जहां पर कोई लाइटिंग का नहीं था। मोहल्लों की मैं बात कर रहा हूं, तो वो मोहल्लों का सिलसिला तो 4 साल लगातार जो है अभी तक चल रहा है और अभी भी चलेगा, आगे मोहल्लों में चलेगा। और भी हम लाइटें ले रहे हैं, आज भी हम पर दिन में 2, 4, 5, 10 लाइटें जो अनअटेंडेड एरियाज है जहां पर लाइटिंग की फैसिलिटी नहीं है, जैसे कि लोगों को जो लोकल मोहल्लों में मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, वो फजर की नमाज के लिए निकलते हैं सुबह सवेरे, तो ऐसे वक्त में हम चाहते हैं कि उनको कोई तकलीफ ना हो, लाइटें उन एरियाज में हो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मैक्सिमम हम ये कह सकते हैं कि ऐसे सारे एरियाज या नए एरियाज जो डेवलप हुए हैं, नई कॉलोनीज डेवलप हुई है, उन कॉलोनीज में भी हम लगा रहे हैं। और उसी के साथ साथ जो भी हमारे अभी चौक्स है, उन चौक्स में हम, वो भी ऑलरेडी हमारे पास एस्टिमेट आ चुका है, उसका भी अप्रूवल इंशाल्लाह कुछ दिनों में जाएगा। तो वो हम चौक्स जैसे चीनी चौक है, जैसे जंगलात मंडी चौक है, जैसे खानाबल चौक है, ऐसे वो बड़े पोल लग के उनके ऊपर हाई मास्ट लाइट जो है वो लगेंगी ताकि वो चौक भी खूबसूरत रहे। ये हमारी शहर की शान है और ये हम वादा बनते लोगों के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो इसको बोलते यही ड्रीम कम्स ट्रू। तो ये खुशखबरी, खुश मैं भी हूँ और ये मेरे लोगों के लिए भी खुशखबरी। जैसे आपने कहा कि डाकबंग से लेकर मोमिनाबाद, डाकबंग से लेकर सरवाल, लेकिन डोनीपा इलाका का है कि वो भी आपके अंदर आता है, टाउन के अंदर, वहाँ पे आप अपनी बात नहीं की कि वहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगेंगी अभी या नहीं? देखिए, जहाँ पर रोड्स की जो वहाँ पर है, वहाँ पर हमने लाइटें कुछ लगाई है। उन एरियाज में ये हम बात कर रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग सेंटर वरीज में हमारे पोल जो लगे थे जिनके ऊपर ये लाइट्स लगी थी सोडियम वेपर, ये सेंटर वरीज इसी एरिया में है। अभी डोनीपावा का एरिया जो है वो उसमें सेंटर वरीज अभी नहीं है, 2 लेन नहीं है। उस ऐसे एरियाज में जैसे ऐसे और मार्केट है हमारे पास, लेटस से मेहंदी कदल से लेते हुए डांगरपोरा, ये अपना फिर इकबाल मार्केट, काडीपोरा, सरनल, ऐसा नहीं हमने इनको इग्नोर किया है। ऐसे एरियाज में हम जो पोल लगे हुए हैं वो साइड में लाइटें लगती है। ये वाली जो है, जो ऊपर टॉप पे जो लाइटें लगी हुई है, वो जो सोडियम वेपर इस साइड भी लाइट के, वो वाले एलईडी में 100 वाट में तब्दील होंगे। और बाकी इन सारे रोड्स में, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा और ये बड़ा जरूरी भी था कि लोगों तक ये पहुंचे। उन सारे एरियाज में हम 60 वाट जो लाइट्स है, वो जो लेफ्ट ओवर है जगह, उन एरियाज में 60 वाट लाइटें लगेंगी। वो रोड भी ऐसे ही दिखेंगे, मगर फर्क इतना होगा, इन रोडों में बीच में लगेगा, उन रोड्स में साइड्स में लगेगा। इतना की टाउन की बात करें तो 3 जगह ऐसे, 3 पॉइंट ऐसे है कि जो ब्रिज पे हमें क्रॉस करने पड़ते हैं, तो उसके बाद टाउन में हम आ जाते हैं। लेकिन अगर हम ब्रिज तीनों की बात करें, चाहे खानाबल ब्रिज की बात करें, अशाजीपुरा ब्रिज की बात करें या डोनीपावा ब्रिज की बात करें, पुराने स्टील लगाए गए हैं दोनों तरफ। कहीं ना कहीं अनंतनाग की खूबसूरती के लिए उन ब्रिजेस को मरम्मत करने की जरूरत है दोनों तरफ। जिस तरीके से आपने देखे होंगे कई ऐसे ब्रिजेस है जो बहुत खूबसूरत है, अनंतनाग में क्या एंटर आने का रास्ता वो तीनों ब्रिज है, तो कहीं ना कहीं उनकी खूबसूरती के लिए कुछ इकदाम जरूरी उठाने चाहिए म्युनिसिपल काउंसिल को। यहाँ पर करेक्ट करूंगा आपको, 3 नहीं 5 है। एक तो जो 3 आपने कहा, खानाबल, अशेजीपोरा, डोनीपावा, उसके साथ साथ हमारा दांतर ब्रिज है, उसके साथ साथ छीका ब्रिज है। ये 5 ब्रिज है जो टाउन में आते हैं। इन 5 ब्रिजेस का हमने ऑलरेडी जो ब्यूटिफिकेशन ऑफ अनंतनाग टाउन, मैंने कहा था आपको आज लिमिटेड रहेंगे लाइट्स पे, ठीक है, आपने पूछा, आपका हक बनता है और मेरे जवाब देना मेरा फर्ज है। मैं लोगों का नुमाइंदा हूँ यहाँ पर
تو آپ لوگوں کی بات میرے پاس لے کر آتے ہیں تو مجھے جواب دینا ہے. یہ سارے پل ہم نے بیوٹیفیکیشن جیسے آپ نے جن پلز کی بات کی اسی پیٹرن پہ پراپر ان میں لائٹنگ لگے گی, فلاور واس لگیں گے, ایک ہولڈنگس لگیں گی. یہ خوبصورت سارے برج آلریڈی جو ہے R&B میں DPR بنایا ہم نے یہ FC گرانٹس میں آپ کے ذریعے یہاں پر ہمارے آنریبل LG صاحب کا مشکور ہوں, پرنسپل سیکرٹری صاحب کا, اپنے ڈائریکٹر میڈم کا, DC صاحب کا, سب کا جنہوں نے اس میں ہمیں ساتھ دیا. وہ آلریڈی اپروو ہو چکا ہے. اس میں اتنا ہی نہیں, پولز جتنے بھی ہیں ان کا یونیفارم کلر ہو جائے گا, جو بھی سائڈ میں ہمارے جو فٹ پاتھس ہے ان کا یونیفارم کلر ہوگا, جو بھی والز ایسے لگے ہوئے ان پہ میسیجز ہوں گی خوبصورت کیا جائے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو بورڈز لگیں گے شہر میں کہ جیسے آپ مہندی قدل آئے لیفٹ آپ جائیں گے تو آپ کو ہاسپٹل کا راستہ بھی ہے, ٹاؤن ہال کا بھی ہے, آگے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے, KP روڈ پر آپ پہنچیں گے وہاں پر آپ کو امرناتھ جی کا راستہ ہے, ادھر آپ کو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کا راستہ ہے. تو ایسے بورڈز بھی لگ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو آسائش ہو. یہ محلے لیول پر لگیں گے, وارڈ لیول پر لگیں گے اور ایسی ساری جگہ پر لگیں گے جہاں پر لوگوں کو آسائش ہوگی پہنچنے کے لیے. اننت ناگ میں ٹریفک کافی دیکھنے کو مل رہا ہے. حالانکہ اسٹریٹ وینڈرز لال چوک سے لے کر جنگلاس منڈی تک ہٹائے گئے, لیکن اس کے بعد بھی ٹریفک جام جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے, یہ آپ مانیے. دوسری بات, جب شاہجی پورہ اسٹینڈ آپ نے تیار کیا ہو چکا ہے, لیکن کیوں وقت لیا جا رہا ہے کہ حالانکہ جو اسٹینڈ شفٹ ہونے جا رہے ہیں ان میں وقت کیوں لیا جا رہا ہے کہ جلد سے جلد شفٹ اسٹینڈ کیوں ہو رہے تاکہ جو ہے ٹریفک جام اور کم ہو؟ دیکھیے, ٹریفک نظام کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, ڈسٹرکٹ پولیس اور میونسپلٹی نے اقدامات اٹھایا تھا. بہت پہلے یہ 2019 میں ایک میٹنگ ہوئی تھی, اس میں اقدامات اٹھائے گئے تھے کہ سارا سسٹم کس طریقے سے ٹھیک ہو. جس طریقے سے آپ نے اسٹریٹ وینڈرز کو کہا ان کے لیے وینڈنگ مارکیٹ بنائے, اسی طریقے سے ٹریفک سسٹم کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا, اس میں بہت سارے اقدامات اٹھائے گئے. ایک یہ تھا کہ کچھ سٹینڈز جو تھے اس ایریا میں ان کو شفٹ کیا گیا. کچھ ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اور شفٹ ہونے ہیں شاہجی پورہ, وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے اس پر لگی ہوئی ہے, اس پر بھی وہ جلد از جلد وہ دیٹ از ان پروسیس, تو وہ بھی ہو جائے گا. اور اس ٹائم جو آوارہ گاڑیاں تھیں باقی تھی ان سب کو جگہ دی گئی تھی الگ الگ جگہ. تو مگر یہ اس پر بھی ایک پالیسی گورنمنٹ کی طرف سے یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یہاں پر جس صاحب کی قیادت میں ڈائریکشن, کلیئر کا ڈائریکشن ہے, سارے ایسے کوئی بھی گاڑی جو نان وینڈنگ زون میں, یہ نان وینڈنگ زون جو ہے اپنا پارکنگ کا, ادھر کوئی گاڑی رکھتا ہے اس کے خلاف ٹریفک پولیس باضابطہ طور کام کر رہی ہے. ان ساری گاڑیوں کے خلاف ایکشن, ان ڈرائیورز کے خلاف ایکشن ہو رہی ہے. اسٹینڈ جو ہے شفٹ ہونے والے شاہجی پورہ تاکہ آپ لوگوں تک پہنچ جائے, یہ بات کتنے؟ دیکھیے, جو پہلے فیز فرسٹ میں تھا اس میں کچھ یہاں مٹن اڈا سے شفٹ ہوا تھا, لال چوک سے, مہندی قدل سے وغیرہ, وہ یہ باقی جو آگے وہ ایک DC صاحب کی قیادت میں میٹنگ ہوئی, اس میں کمیٹی ممبرز ہے, تو اس میں پراپر ایک میٹنگ ہوئی ہے. تو اس میں جو باقی جن سے بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, جن سے بھی جامنگ ہوتی ہے, ایسے سارے سٹینڈز کو شفٹ کیا جائے گا شاہجی پورہ. اچھا, ایک بات ہم بتائیں کہ پشو مارکیٹ کی بات کریں جہاں پہ کئی ساری گاڑیاں, جہاں پہ کافی اچھا اڑا ہے, لیکن آپ کے بیریکیڈ وہاں پہ لگے ہوئے, آلریڈی وہاں پہ الاؤ نہیں تھا کہ آپ جو ہے مین روڈ سے نکلے گاڑیاں, بیریکیڈ لگے ہوئے لیکن تب بھی گاڑیاں نکل رہی ہے. کیا وہاں پہ الاؤ اجازت دی گئی ہے کہ آپ مین روڈ سے نکلے؟ دیکھیے, اگر آپ نے خود یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمارے بیریکیڈز لگے ہوئے, دیٹ مینز کہ اس کی پراپر وہ ریسٹرکشن ہے کہ وہ وہاں سے نہیں نکلنے کا, تو آپ کا کام ہی ہے. تو اگر وہ نکل رہے ہیں وہاں سے تو وہ وائلیشن کر رہے ہیں. جو وائلیشن کرے گا اس کے خلاف انڈر قانونی کارروائی کی جائے گی. کیونکہ بائی پاس کی طرف اگر اس اڑے کی بات کریں, بائی پاس کی طرف کافی اچھا راستہ ہے, لیکن بیریکیڈ لگا کے بعد آپ شاید اذان نہیں دے رہے ہو کہ وہاں پہ اس کی وجہ سے بھی ٹریفک جام دیکھنے کو مل رہا ہے. تو میرے خیال سے ایڈمنسٹریشن کی نظر میں ایسے سارے جتنے بھی سٹینڈز ہیں جن سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, ایسے سارے سٹینڈز کو شفٹ کریں گے جن سے جیسے لوگوں کو جو ہے آسائش ہوگی, لوگوں کو تکلیف نہیں ہوگی, ٹریفک جامنگ نہ ہو. یہی تو ہم سب کا کام ہے.